یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ جن کے پاس کلام مقدس ہے میرے ساتھ بائبل مقدس کو کھولیے۔ ایوب 19واں باب، ایوب 19واں باب 25ویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ ایوب 19واں باب 25ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا، جسے میں خود دیکھوں گا، اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی۔ میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے ہیں۔ اگر تم کہو ہم اسے کیسا کیسا ستائیں گے، حالانکہ اصلی بات مجھ میں پائی گئی ہے، تو تم تلوار سے ڈرو، کیونکہ قہر تلوار کی سزاؤں کو لاتا ہے، تاکہ تم جان لو کہ انصاف ہوگا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہے۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں، سب سر خدا کے حضور جھک جائیں، اور سب آنکھیں بند ہو۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے، اور وہ اپنے وعدہ کے عین مطابق اس وقت ہمارے درمیان ہے، اور جب وہ ہمارے درمیان ہے تو ہم سے کلام کرتا ہے۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک زندہ خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں۔ کیا خداوند تو زندہ ہے اور اپنے لوگوں کی مدد کرتا ہے، تو ہمارا شافی ہے، اپنے لوگوں کو شفا بخشتا ہے۔ اے خداوند، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں، تاکہ میں اپنے علم، اپنی عقل، اپنی دانائی، اپنی فہم و فراست، اپنے تدبر یا اپنی کسی انسانی خوبی سے نہیں، بلکہ تیرے روح کے وسیلہ سے تیری غیر معمولی باتوں کو بیان کر سکوں۔ اے خدا، میں گھٹوں اور تو بڑھے، اور تیرا نام جلال پائے۔ اسی طرح خداوند، حاضرین میں سے ایک ایک کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور آج تیرے کلام سے تمام بیماریاں ان کے بدنوں سے جاتی رہیں، اور ابلیس کی تمام قوتیں ان بدنوں سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں، اور خدا ان کے دل کی مرادوں کو پورا کرنا تیرا بابرکت، پرفضل اور جلالی ہاتھ ایک ایک زندگی پر چاہتا ہوں۔ یسوع کے نام سے بند کان کھل جائیں، اور دل اس کلام کو قبول کرے۔ اور میرا ایمان ہے چرچ آف لیونگ کرائسٹ خدا کے جلال سے معمور ہے، خدا کا پاک روح چنبش کر رہا ہے۔ اے خدا، تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں۔ میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ تشریف رکھیے۔ خدا کے زندہ مقدس کلام میں میرے ساتھ دیکھیے، ایوب 19واں باب 25ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور آخر کار وہ زمین پر کھڑا ہوگا، اور اپنی کھال کے اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا، جسے میں خود دیکھوں گا، اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی۔ میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے ہیں۔ آج کا مضمون ہے، میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، اور ہم نے ابھی پڑھا کہ ایوب کہتا ہے کہ میرے گردے فنا ہو گئے ہیں،
اور اپنی کھال کے بارے میں بھی وہ بیان کرتا ہے۔ ایوب 19واں باب اور 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور اپنی کھال کی اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں سے خدا کو دیکھوں گا۔ اور اسی طرح 27ویں آیت، جسے میں خود دیکھوں گا اور میری ہی آنکھیں دیکھیں گی، نہ کہ بیگانہ کی، میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے ہیں۔ خدا کی کلام مقدس میں ہم نے یہاں پر پڑھا کہ وہ کہتا ہے کہ میری کھال برباد ہو گئی ہے اور میرے گردے میرے اندر فنا ہو گئے ہیں۔ عام طور پر جب کھال برباد ہو جائے اور گردے فنا ہو جائیں تو پھر انسان کی امید نہیں رہتی، پھر انسان کے پاس کوئی امید نہیں رہتی کہ وہ زندہ ہوگا، اور انسان مایوس ہو جاتا ہے کہ اب تو گردے فنا ہو گئے ہیں۔ فنا کے معنی ختم ہو گئے ہیں، فنا کے معنی اب وہ کام نہیں کر سکتے، اور کھال کا برباد ہونا ظاہر کرتا ہے اب کھال جسم پر نہیں رہی، اور اب پھر وہ موت کا منتظر ہوتا ہے، اب پھر وہ نا امید ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب گردے فنا ہو جائیں تو پھر کچھ ہو نہیں سکتا، اور کھال برباد ہو جائے تو زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ لیکن کلام مقدس میں ہم یہاں پر ایک امید اور زندہ ایمان کو دیکھتے ہیں، اور ایوب بیان کرتا ہے اگرچہ سچویشن تو یہ ہے، اگرچہ حالت تو یہ ہے کہ کھال برباد ہے اور گردے فنا ہے، لیکن وہ اس سچویشن کو نہیں دیکھ رہا، بلکہ ایمان کے ساتھ یہ جانتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میں زندہ ہوں گا، میں اٹھ کھڑا ہوں گا، میں شفا پاؤں گا، اگرچہ کھال برباد ہے اور گردے فنا ہے، یعنی ظاہر اور باطن دونوں ہی انتہائی خطرناک سچویشن میں ہے، لیکن پھر بھی ایوب یہ ایمان رکھتا ہے، ایوب یہ کہتا ہے کہ میں پھر زندہ ہوں گا، میں پھر اٹھ کھڑا ہوں گا۔ اور اس کا سبب کیا ہے؟ آئیے میرے ساتھ کلام مقدس میں دیکھیں ایوب 19واں باب اور اس کی 25ویں آیت، لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور آخرکار وہ زمین پر کھڑا ہوگا۔ لیکن میں جانتا ہوں، ایوب کے اس جاننے سے اپنے خلاصی دینے والے کہ کھال کی بربادی سے مجھے خلاصی دینے والا، مجھے مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور مجھے گردوں کے فنا ہونے کے باوجود ان گردوں کو درست کرنے والا میرا خدا، جو مجھے اس فنا کی حالت سے مجھے خلاصی دے گا، مجھے مخلصی دے گا، اور وہ خدا زندہ ہے۔ اور اس ایمان کی بیس پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاماڈول نہیں ہوا، اور اس کا ایمان ہے، اور کامل ایمان ہے، کامل بھروسہ ہے، اور یہ بھروسہ اس لیے ہے کہ وہ جانتا ہے اگر وہ لا علم ہو، اگر وہ نہ جانے کہ اس کا خلاصی دینے والا، اس کا نجات دینے والا، اسے رہائی دینے والا، اسے شفا دینے والا، اسے ان دکھوں سے آزاد کرنے والا زندہ ہے، اگر وہ یہ نہ جانے تو پھر نا امید ہو جائے، پھر وہ موت کی دہلیز کی طرف تیزی کے ساتھ پیش قدمی کرے، اور نا امید ہو کر وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا تھا۔ لیکن بائبل مقدس بیان کرتی ہے حالات کی سنگینی ہے، اور اس کے جسم اور جسم کے اعضاء پراپر طور پر کام نہیں کر رہے، گردے فنا ہے، کھال برباد ہے۔ ایسی سچویشن میں بھی وہ نا امید نظر نہیں آتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے، اور جانتا کس بات کو ہے؟ وہ اس بات کو جانتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ اور جب آپ کا یہ ایمان ہے کہ مجھے مخلصی کے معنی ہے، مخلصی کے معنی ہے خلاصی دینے والا، میرا خلاصی دینے والا، مجھے چھٹکارا دینے والا، مجھے رہائی بخشنے والا، مجھے نجات دینے والا،
مجھے شفا دینے والا، مجھے بندروں سے آزاد کرنے والا زندہ ہے۔ اور جب آپ کا یہ ایمان ہے کہ وہ زندہ ہے، پھر آپ نا امید نہیں ہوتے، پھر آپ سچویشن کو نہیں دیکھتے، آپ کی حالت کو نہیں دیکھتے، آپ نے اس درد کو نہیں دیکھتے اور اس شدت کی بیماری کو نہیں دیکھتے۔ اگرچہ ڈاکٹر آپ کے آرگن کو دیکھ کر، آپ کے بدن کو دیکھ کر، آپ کے بدن کی حالت کو دیکھ کر آپ کو نا امید کر سکتے ہیں، لیکن آپ زندہ ایمان کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ اور یقین کامل کے ساتھ آپ یہ وثوق کے ساتھ کہتے ہیں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ جب آپ کا مخلصی دینے والا زندہ ہے تو پھر وہ آپ کو زندگی بخشتا ہے، آپ کے ایمان کے مطابق، آنکھوں دیکھے پر نہیں بلکہ ایمان پر چلتے ہیں۔ آنکھیں تو دیکھتی ہیں کہ گردے فنا ہے، آنکھیں تو دیکھتی ہے کہ کھال برباد ہے، آنکھیں تو دیکھتی ہے کہ مرض لا علاج ہے، آنکھیں تو دیکھتی ہے کہ مشکلات اور پرابلمز ہیں، لیکن ایمان دیکھتا ہے خلاصی دینے والے کو۔ ایمان دیکھتا ہے، وہ ایمان کی نگاہ سے، ایمان کی نظر سے وہ دیکھتا ہے اس خلاصی دینے والے کو، اور اس کا ایمان ہے کہ اس کا خلاصی دینے والا، اس کا نجات دہندہ زندہ ہے۔ اور یہ ایمان جب اس کی زندگی میں ہے تو نہ کوئی شک، نہ کوئی اسے ڈاون ڈول کرنے والی قوت اس کی زندگی میں کام کرتی ہے، بلکہ کامل یقین کے ساتھ، کامل بھروسے کے ساتھ وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ اور یہ جانتے ہیں جو لوگ، پھر وہ نا امید نہیں ہوتے، جو جانتے ہیں کہ میرا نجات دہندہ، میرا اور آپ کا نجات دہندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح زندہ ہے۔ اس نے موت پر فتح پائی ہے، اس نے فنا کو بقا میں بدل دیا ہے، اور اس نے ناممکن کو ممکن کر دیا ہے، اس نے شکست کو فتح میں بدل دیا ہے، اس نے غم کو خوشی میں بدل دیا ہے۔ اور میرا اور آپ کا خدا زندہ ہے۔ ہم ایسے خدا کو مانتے ہیں جو زندہ ہے اور جس سے موت اور قبر پر فتح پائی ہے، اور وہ ہمارا خلاصی دینے والا ہے، ہمیں چھٹکارا دینے والا ہے، ہمیں رہائی بخشنے والا ہے۔ اور جب ہم ایوب کے ان الفاظ کے تناظر میں اپنی صورتحال، اپنی بیماری اور اپنے دکھ کو دیکھتے ہیں، اور پھر خدا کے بیٹے یسوع مسیح پر نظریں مرکوز کرتے ہیں، اپنے اس منجی پر، اپنے اس شافی پر جو ناممکن کو ممکن کرتا ہے، پھر ہم اپنے اعضاء کے ڈس فنکشن کو نہیں دیکھتے۔ پھر اگر کوئی ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، آپ پرواہ نہیں کرتے، بلکہ خدا آپ کے لیے کام کرتا ہے۔ عزیزو، مجھے سکن کینسر تھا، جس طرح ایوب کہتا ہے کہ میری کھال برباد ہے، مجھے سکن کینسر تھا، اور ڈاکٹرز کا خیال تھا کہ میں 6 ماہ سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن میں نے یہ ایمان رکھا کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، اور وہ اس کھال کے برباد ہونے کے باوجود مجھے اٹھا کھڑا کرے گا، وہ مجھے زندہ کرے گا، مجھے شفا دے گا۔ اور اب 19 سال ہو چکے ہیں کہ خدا نے مجھے کامل شفا دی ہے، اس لیے کہ میں نے ایمان رکھا۔ آج وہ لوگ جو ڈاواڈول ہو جاتے ہیں، ایمان کا جہاز جن کا غرق ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس بیماری میں یا ان تکالیف میں ہلاک ہو جاتے ہیں، لیکن جو کامل یقین رکھتے ہیں، کامل بھروسہ رکھتے ہیں کہ میرا خدا زندہ ہے، اور جو نہیں جانتے وہی ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، لیکن جو جانتے ہیں، جیسے کہ ایوب بیان کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ جب وہ جانتا ہے کہ خدا کیا کر سکتا ہے، عزیزو، جب تک آپ لا علم ہیں اس وقت تک نا امید ہے، جب تک آپ نہیں جانتے اس وقت تک آپ موت اور زیست میں رہتے ہیں، جب تک آپ نہیں جانتے اس وقت تک
बीमारियां आपको नहीं छोड़ती, लेकिन जैसे ही आप ये जानते हैं कि मेरा खुदा कुदरत वाला है, जब आप ये जानते हैं मेरा खुदा तबीब आज़म है, जब आप ये जानते हैं मेरा खुदा फना को बका में मुंतकिल कर सकता है, जब आप ये जानते हैं कि मेरे खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, जब आप ये जानते हैं कि मेरा खुदा फातेह है, फिर इब्लीसी कुव्वतों से आप खाइफ नहीं होते। आप जानते हैं कि ये शिकस्त खुर्दा है और मेरा खुदा फातेह है, इसलिए कि आप जानते हैं। अगर आप जानते हैं, अगर आप जानती हैं, तो फिर आपके लिए एक जिंदा उम्मीद है। जैसे कि अय्यूब की किताब में हमने पढ़ा। अब मेरे साथ देखिए अय्यूब 30वां बाब और उसकी 23वीं आयत। कलाम मुकद्दस में अय्यूब 30वां बाब और उसकी 23वीं आयत। क्योंकि मैं जानता हूं कि तू मुझे मौत तक पहुंचाएगा और उस घर तक जो सब जिंदों के लिए मुकर्रर है। ये जानता है कि वो मुझे मौत तक भी पहुंचा सकता है और उस घर तक जो जिंदों का घर है उस तक भी पहुंचा सकता है। इसके मानी है कि सब कुछ मेरा खुदा है, उसे मौत पर भी अख्तियार है और उसे जिंदगी पर भी। वो सब कुछ है, वो अव्वल भी है और आखिर भी है और सारा अख्तियार उसके पास है। वो सब कुछ कर सकता है और सब कुछ करने की कुदरत रखता है, और इसीलिए वो बयान करता है कि मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है, मेरा खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। ये जानना जरूरी है कि हमारा खुदा कितना ताकतवर है और वो क्या कर सकता है। बहुत से लोग जो जानते नहीं और वो मायूस होते हैं कि ये इब्लीसी कुव्वतें हैं, अब कौन मुझे इनसे छुटकारा देगा, और समझते हैं कि बड़ी ताकतवर है। लेकिन जब वो ये जानना शुरू करते हैं कि उनका खुदा इस कुव्वत से ज्यादा ताकतवर है, और जब वो ये जान लेते हैं तो फिर आजाद हो जाते हैं, फिर रहाई पाते हैं। जब वो ये जान लेते हैं कि उनका खुदा इतना ताकतवर है कि बीमारियां उसके सामने कुछ नहीं है, तो फिर वो बीमारियों से शिफा पाते हैं। जब तक आप नहीं जानते आप मायूस होंगे, आप ना उम्मीद होंगे, आप परेशान होंगे, आप बहरान का शिकार होंगे। लेकिन जब आप ये जान लेते हैं कि मेरा खुदा सब कुछ कर सकता है, मेरा खुदा जिंदगी और मौत पर इख्तियार रखता है, मेरा खुदा मेरे लिए हर काम कर सकता है, यानी मेरा खुदा लामहदूद कुदरत का मालिक है, मेरा खुदा नामुमकिन को मुमकिन करने वाला है, मेरा खुदा बाअसर है, मेरा खुदा बाअख्तियार है, मेरा खुदा कुदरत और कुव्वत में लासानी है। जब आप ये जान लेते हैं, जब आप ये जान लेती हैं, फिर उस वक्त खुदा की कुदरत से आपके लिए काम होता है, फिर खुदा की कुदरत से आपके लिए मौजज़े होते हैं, फिर बंधन टूटते हुए नजर आएंगे, और फिर इब्लीस का असर और बीमारियों की कुव्वत हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से जाती रहेगी। इसलिए आप जान गए हैं, लेकिन अगर आप जानती नहीं, आप जानते नहीं, आप ला इल्म है, तो फिर आप घबराहट का शिकार, मायूसी का शिकार, ईमान और बेईमानी में डगमगाते हुए नजर आएंगे। लेकिन जब आप ईमान रखते हैं, उस वक्त आप जान लेते हैं कि मेरा खुदा बड़ी कुदरत और कुव्वत का मालिक है। अय्यूब 30वां बाब और उसकी 16वीं आयत। अय्यूब 30वां बाब और उसकी 16वीं आयत। अब तो मेरी जान मेरे अंदर गुदास हो गई,
دکھ کے دنوں نے مجھے جکڑ لیا ہے، رات کے وقت میری ہڈیاں میرے اندر چھد جاتی ہیں، اور وہ درد جو مجھے کھائے جاتے ہیں دم نہیں لیتے۔ میرے مرض کی شدت سے میری پوشاک بدنما ہو گئی، وہ میرے پیرہن کے گریبان کی طرح مجھ سے لپٹی ہوئی ہے۔ خدا کے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر دکھ ہے۔ آپ اس کے دکھ کا اندازہ لگائیں کہ کس قدر دکھ ہے۔ اور کلام مقدس میں یہاں پر ہم نے پڑھا کہ میرے مرض کی شدت سے میری پوشاک بدنما ہے، اور 17ویں آیت میں لکھا ہے رات کے وقت میری ہڈیاں میرے اندر چھد جاتی ہیں، اور وہ درد جو مجھے کھائے جاتے ہیں دم نہیں لیتے۔ یعنی ہر طرف سے تکلیف ہے، ہڈیوں میں تکلیف ہے، اور رات کو درد دم نہیں لیتا، اور درد کی شدت ہے، مرض کی شدت ہے، تکلیف کی شدت ہے، پریشانی کی شدت ہے، کھال برباد ہے، اور گردے فنا ہے۔ اب ہر زاویے سے دکھ ہی دکھ ہے، یعنی ظاہر اور باطن دونوں سطحوں پر دونوں طرح سے دکھ ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے اس دکھ کے باوجود اور اس شدت کے باوجود، اور پھر یہاں تک ہی نہیں بلکہ میرے ساتھ دیکھیے ایوب 30واں باب اور اس کی 27ویں آیت، میری انتڑیاں ابل رہی ہیں اور آرام نہیں پاتی، مجھ پر مصیبت کے دن آ پڑے ہیں، میں بغیر دھوپ کے کالا ہو گیا ہوں، میں مجمع میں کھڑا ہو کر مدد کے لیے دہائی دیتا ہوں۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے ایوب 30واں باب 27ویں آیت، میری انتڑیاں ابل رہی ہیں اور آرام نہیں پاتی۔ اب نہ صرف ایک ہی آرگن، نہ صرف جسم کا ایک ہی حصہ، بلکہ انتڑیاں ابل رہی ہیں، کھال برباد ہے، اور گردے فنا ہے، اور ہڈیوں میں درد ہے، اور درد دم نہیں لیتا، ہر آرگن میں درد ہے۔ اب سوچے کس قدر اذیت ہے، کس قدر دکھ ہے، اور ایسی سچویشن میں ایوب کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ آپ کو ذرا سی تکلیف ہوتی ہے، آپ مایوس ہو جاتے ہیں، اور کوئی آرگن کام نہیں کرتا، آپ بے دل ہو جاتے ہیں، شکستہ دل ہو جاتے ہیں، آپ نا امیدی کی دہلیز پر آ جاتے ہیں، اور پھر نا امیدی اور بے ایمانی کے باعث آپ پستی کی طرف تیزی سے گرتے جاتے ہیں۔ لیکن آج خدا چاہتا ہے آپ ایک زندہ امید رکھیں۔ حالات کیسے ہیں، آپ کے بدن میں دکھ کتنا ہے، مرض کی شدت کس نوعیت کی ہے، اور کتنی تکالیف آپ کے جسم میں، اور شب روز آپ تکلیف میں مبتلا ہے۔ وہ کہتا ہے، ایوب کہتا ہے کہ رات کو بھی مجھے چین نہیں ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے ایوب 30واں باب اور اس کی 17ویں آیت، رات کے وقت میری ہڈیاں میرے اندر چھد جاتی ہیں، رات کے وقت میری ہڈیاں میرے اندر چھد جاتی ہیں۔ اور 16ویں آیت میں لکھا ہے، اب تو میری جان میرے اندر اداس ہو گئی، دکھ کے دنوں نے مجھے جکڑ لیا۔ دن کو دکھ، اور وہ دکھ میں جکڑا ہوا ہے، رات کو تکلیف یعنی درد اسے کھائے جاتا ہے، مرض کی شدت بڑھتی جاتی ہے، لیکن اس کا ایمان دیکھے، وہ کہتا ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ۔ اب یہ بڑا سہارا ہے، اب یہ بڑی امید ہے، اور یہ گہرا ایمان ہے کہ میرا خدا زندہ ہے، میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے۔ آج وہ جو یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ان کا خلاصی دینے والا، ان کا نجات دہندہ زندہ ہے، پھر وہ نا امید نہیں ہوتے بلکہ زندہ امید رکھتے ہیں۔ اگرچہ دکھ کتنا ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ نا امید نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ان کا خدا زندہ ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیے یسایہ نبی کا صحیفہ 43واں باب اور اس کی 14ویں آیت،
ईसाई नबी का सहीफा 43वां बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है, कलाम खुदा में यूं मरकूम है, खुदाम तुम्हारा निजात देने वाला इस्राएल का कुद्दूस यूं फरमाता है। खुदाम तुम्हारा निजात देने वाला यानी मुखलसी देने वाला इस्राएल का कुद्दूस। खुदा के कलाम मुकद्दस में यसाया 43वां बाब 14वीं आयत, खुदाम तुम्हारा निजात देने वाला इस्राएल का कुद्दूस यूं फरमाता है कि तुम्हारी खातिर मैंने बाबल पर खुरूज कराया और मैं उन सब को फरारियों की हालत में और कश्तियों को भी जो अपने जहाजों में ललकारते थे ले आऊंगा। मैं खुदाम तुम्हारा कुद्दूस, इस्राएल का खालिक, तुम्हारा बादशाह। जब खुदावंद आपका बादशाह और आप उसकी हाकमियत में चलते हैं, आप उसके हुक्म के ताबे हैं, आप उसकी रजा और उसकी मर्जी के ताबे हैं और वो आपका बादशाह है, आपकी जिंदगी का बादशाह है और आप उसके आइन से न दाएं और न बाएं मुड़ते हैं, तो फिर वो आपके दुश्मनों को पस्त करता है। बनी इस्राएल के दुश्मन यानी बाबली, कश्ती, खुदा इन सब को अपनी गिरफ्त में लेता है और उन्हें यानी अपने लोगों को उनसे रहाई देता है। खुदा कहता है मैंने खुरूज कराया, मैंने उन्हें निकाला खुदा आपके बदन से। जब वो आपका बादशाह, आज अलमिया ये है कि जिनका बादशाह खुदा नहीं, और वैसे ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 24, रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है, गाएंगे लेकिन उसको अपने बदन को उसकी हाकमियत में नहीं देते और अमलन उसकी बादशाहत का हिस्सा नहीं होते। लेकिन जब आप उसको अपना बादशाह बनाते हैं और उसके आइन और अहकाम के ताबे होते हैं, तो वो आपके बदन, जिस तरह आपके बदन से बीमारियों को खुरूज कराता है, खुरूज के मानी खारिज, निकालना, वो आपके बदन से बीमारियों को निकालेगा, वो आपके बदन से बदरुओं को निकालेगा, वो आपके बदन से दर्द को निकालेगा, वो आपके बदन से बेजारी और इस्तरारी कैफियत को निकालेगा और आपकी जिंदगी में शिफा, चैन, आराम, सुकून और इत्मीनान बख्शे। इसलिए कि खुदावंद जिंदा खुदा है, इसलिए कि वो आपके लोगों से मोहब्बत रखता है और जो उसको अपना बादशाह बनाते हैं उनके बदनों से बीमारियों को दूर करता है। उनका ईमान है कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा। अब इस ईमान की बुनियाद पर खुदा आपकी जिंदगी में काम करता है। जब आप ये ईमान रखते हैं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है, तो इस ईमान की बुनियाद पर आपकी जिंदगी में मौजज़ात होते हैं। रहाई का काम, खलासी का काम, आजादी का काम, बहाली का काम, ताजगी का काम आपकी जिंदगी में उस वक्त होता है जब वो आपका बादशाह, और फिर आप दिलेरी से कहते हैं मेरा मखलसी देने वाला जिंदा। आपका भरोसा है कि वही आपके लिए सब काम करेगा, फिर ना उम्मीदी की घटाएं आप पर मुसल्लत नहीं हो सकती, बल्कि
پر امید، پر ایمان اور کامل بھروسے کے ساتھ ہم خدا کہ اس نجات کے کام کے منتظر ہوتے ہیں۔ آئیے میرے ساتھ بائبل مقدس کھولیے، ایوب 19واں باب 26ویں آیت۔ ایوب 19واں باب عرض کی 26ویں آیت، اور اپنی کھال کی اس طرح برباد ہو جانے کے بعد بھی میں اپنے اس جسم میں خدا کو دیکھوں گا۔ یہ بہت بڑا ایمان ہے، اور کلام مقدس میں سچویشن حالانکہ بہت خطرناک ہے۔ دیکھیں ایوب 19واں باب اس کی 20ویں آیت، میری کھال اور میرا گوشت میری ہڈیوں سے چمٹ گئے ہیں، میری کھال اور میرا گوشت میری ہڈیوں سے چمٹ گئے ہیں۔ اس کے باوجود اپنے جسم کی اس نکاہت اور کمزوری کے باوجود وہ ایمان میں کمزور نہیں۔ جسم کمزور ہے لیکن ایمان کمزور نہیں۔ جسم میں کمزوری بہت ہے لیکن ایمان اتنا ہی قوت سے بھرا ہے۔ بہت سے لوگ جب اپنے جسم کو دیکھتے ہیں کہ کمزور ہے، بے دل ہو جاتے ہیں۔ ایک بہن آئی اور اس نے دعا کرائی اور بڑا روئی، اس سے کہا کہ مجھے نہیں لگتا میں بچوں، اس لیے دیکھیں بالکل ہی میرے ہاتھ ایسے ہڈیاں نکل آئی، وہ بازو ایسے ہیں جیسے بالکل ہی بے جان ہے، اور بے حد کمزوری ہے کہ میں چل بھی نہیں سکتا۔ اور میں نے اس سے کہا جسم کمزور ہے لیکن ہمارا خدا طاقتور ہے جو جسم کو طاقت دے سکتا۔ اور اس کلام کے بعد جو میں نے اس کے سامنے خدا کا کلام پیش کیا، اس کلام کے بعد اس کا ایمان بڑھا اور اس میں امید پیدا ہوئی، اور وہ بالکل انتہائی کمزور تھی، اور پھر اس میں ایمان بڑھتا گیا اور وہ اپنے گھر گئے۔ ایک اس کی عیادت کے لیے آیا، اس سے کہا بہن وہ حالت تو بڑی خراب ہے۔ اس سے کہا نہیں، حالت خراب نہیں ہے، میرا مخلصی دینے والا زندہ۔ اس سے کہا پہلے میں بھی ایسا ہی سوچتی تھی کہ اب میں بچ نہیں سکتی، اس لیے کہ اب کوئی امید نظر نہیں آتی، لیکن خدا کے کلام نے مجھے امید بخشی ہے کہ میرا خدا زندہ ہے، میرا مخلصی دینے والا، مجھے کمزوری سے خلاصی دینے والا، مجھے بیماری سے خلاصی دینے والا، اب اس قوتوں سے خلاصی دینے والا میرا خدا زندہ ہے۔ اور لوگ اس کو کمزوری دکھائیں، وہ انہیں خدا کا زور دکھائے۔ اور چند دن کے بعد وہ آئی اور اس سے بتایا، اس سے کہا اب میں اپنے جسم کو نہیں دیکھتی بلکہ اس اپنے زندہ خدا کو دیکھتی ہوں جو قوت اور قدرت میں لاسانی ہے۔ تو اس سے بتایا پہلے وہ چل نہیں سکتی تھی، اب وہ چل بھی سکتی ہے، اٹھ بھی سکتی ہے، اور اب اس کے جسم میں قوت ہے، اس لیے کہ وہ جان گئے کہ اس کا خدا طاقتور ہے، اس کا خدا قوت سے لبریز ہے، اس کا خدا قدرت سے معمور ہے، اور اس کا خدا اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور اس ایمان کے ساتھ اس کی صحت بڑھتی گئی اور وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ عزیزو، خدا کا کلام قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے، اور خدا کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، نہ صرف ایوب ہی کے لیے بلکہ آپ کے لیے بھی وہ خدا
اسی قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے، اور وہ خدا جو کل کام کرتا تھا وہ آج بھی کرتا ہے اور وہ کرتا رہے گا، اس لیے کہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ جب آپ بھی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، تو آپ کے لیے زندہ خدا قدرت اور قوت کے ساتھ کام کرتا ہے۔ عزیزو، خدا کے کلام مقدس میں اگرچہ گردے فنا ہو چکے تھے لیکن ایمان فنا نہیں ہوا تھا۔ گردے فنا ہو چکے تھے لیکن جس خدا پر اس کا ایمان تھا وہ فانی نہیں بلکہ غیر فانی خدا۔ ایوب کہتا ہے کہ میرے گردے فنا ہو چکے ہیں لیکن اس کا ایمان غیر فانی خدا پر ہے، امارٹل گاڈ پر ہے، اور ہمارا خدا غیر فانی ہے، وہ فنا ہونے والا نہیں بلکہ وہ غیر فانی ہے۔ یسوع مسیح زندہ ہے اور ابدالآباد زندہ، اور وہ آج بھی اپنی قدرت سے کام کرتا ہے۔ خدا کا پاک روح زندگیوں میں کام کرتا ہے۔ اگرچہ گردے فنا ہو چکے تھے تاہم اس کا ایمان فنا نہیں ہوا، اور جن کا ایمان فنا ہو جاتا ہے نا، پھر گردے ٹھیک بھی کام کرے نا تو وہ فنا ہی سمجھے۔ اگر جسم بالکل تندرست ہے لیکن ایمان کمزور ہے، ایمان اس کا فنا ہو گیا ہے، پھر اس کے لیے بچنے کی امید نہیں۔ اس کا ایمان فنا نہیں ہوا، گردے فنا ہو گئے لیکن ایمان فنا نہیں ہوا، اور اس کا ایمان لا فانی خدا پر ہے۔ عزیزو، جب یہ سچویشن ہے تو پھر آپ ایمان کے ساتھ جب خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا آپ کے لیے ناممکن کام کو ممکن کرتا ہے۔ دیکھیں مرکز کی انجیل 5واں باب، مرکز کی انجیل 5واں باب، 25ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ پھر ایک عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی، اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا بلکہ زیادہ بیمار ہو گئی تھی، یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی، اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا، اور اس نے اپنے بدن میں معلوم کیا کہ میں نے اس بیماری سے شفا پائی۔ یسوع نے فی الفور اپنے میں معلوم کر کے کہ مجھ میں سے قوت نکلی، اس بھیڑ میں پیچھے مڑ کر کہا، کس نے میری پوشاک چھوئی؟ اس کے شاگردوں نے اس سے کہا، تو دیکھتا ہے کہ بھیڑ تجھ پر گری پڑتی ہے، پھر تو کہتا ہے مجھے کس نے چھوا؟ اسے چاروں طرف نگاہ کی تاکہ جس نے یہ کام کیا تھا اسے دیکھے۔ وہ عورت جو کچھ اس سے ہوا تھا محسوس کر کے ڈرتی اور کانپتی ہوئی آئی اور اس کے آگے گر پڑی اور سارا حال سچ سچ اس سے کہہ دیا۔ اس نے اس سے کہا، بیٹی تیرے ایمان سے تجھے شفا ملی، سلامت جا اور اپنی اس بیماری سے بچی ہے۔ خدا کے کلام مقدس میں یہ عورت جس کے 12 برس سے خون جاری تھا اور وہ خلاصی کے لیے، اپنی اس بیماری سے چھٹکارے کے لیے کئی طبیبوں کے پاس گئے اور اس سے چاہا کہ اس بیماری سے چھٹکارا مل جائے، لیکن وہ کئی طبیبوں کے پاس گئی لیکن اسے رہائی نہ ملی۔ کلام مقدس میں مرکز کی انجیل 5واں باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے، اور کئی طبیبوں سے بڑی تکلیف اٹھا چکی تھی اور اپنا سب مال خرچ کر کے بھی اسے کچھ فائدہ نہ ہوا تھا،
बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि ये औरत जो छुटकारे के लिए डॉक्टर्स के पास जाती है और अपना रुपया पैसा खर्च करती है, और उसने अपना रुपया पैसा खर्च किया, लेकिन उसे शिफा न मिली, उसे रहाई न मिली। अब इसकी बीमारी की भी शिद्दत को देखें कि ये एक तवील अरसे से है, 12 साल बीत गए, और इन 12 सालों में उसने कई तबीबों को तब्दील किया, कई मेडिसिन्स को तब्दील किया, कई मकामात को शिफा के लिए तब्दील किया, लेकिन उसके बावजूद उसका मर्ज जू का तू रहा। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अब उससे सोचा, अब जब बीमारी लंबी होती है तो मायूसी आती है, मसला तवील अरसे तक रहे तो नाउमीदी बढ़ती जाती है। लेकिन बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अब इसका मर्ज जो तवील अरसे से है, अब वो वहां से मायूस हुई, लेकिन उसने अब ये ईमान रखा कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है, और अब उसने ईमान रखा, ईमान के साथ आई। और कलाम मुकद्दस में मरकस की इंजील और उसके 27वीं आयत में लिखा है, यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ। अब उसे यीशु का हाल सुना, जब उसे हाल सुनाया गया, उसे मसीह की बाबत बताया गया, मसीह के बारे में उसको खबर दी गई। अब ईमान उसका बढ़ा, क्योंकि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मसीह की बातें उन्होंने बताई और उससे सुना, अब उसका ईमान हुआ, और उसका ईमान हो गया कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है। शायद उन तबीबों से वो सोचती होगी कि मेरा मुखलसी देने वाला अब कोई नहीं रहा, कोई भी डॉक्टर, कोई भी तबीब, कोई भी हकीम, कोई भी ऐसा शख्स नजर नहीं आता जो मुझे खलासी दे। और अब उसने जब ये ईमान रखा कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है, इसलिए अब उसने ईमान यीशु मसीह पर रखा। आप जब ईमान यीशु मसीह पर रखते हैं, आप उसके ईमान का मरकज यीशु मसीह है, आप और उसकी शिफा का मरकज यीशु मसीह है, आप इर्तिकाज़ निगाह यीशु मसीह है, आप उसके उम्मीदगार यीशु मसीह है, आप सब कुछ उसकी रहाई के लिए यीशु मसीह है। अब इस ईमान के साथ अब वो अपने जी में कहती है, अब उसका अपने जी में कहना ये उसके ईमान का इकरार है और उसके ईमान का इजहार है। उससे अपने ईमान को मैनिफेस्ट किया और उससे बताया कि मैं अगर मसीह को छू लूंगी तो मैं शिफा पाऊंगी। अब उसने अपने आप से कहा, उससे ईमान रखा, और यही ईमान उसकी शिफा का बाइस बना, और यही ईमान उसकी जिंदगी में फिल फौर काम करता है, इसलिए कि उससे ईमान रखा कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है। शायद उन डॉक्टरों से मायूस होकर वो सोचती हो मेरा मुखलसी देने वाला अब कोई जिंदा नहीं रहा, हर डॉक्टर को आजमाया, हर मेडिसिन को आजमाया, और मैंने रुपया पैसा खर्च कर दिया है, लेकिन जब उसने ये ईमान रखा कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है, और वो जिंदा के पीछे गई। आज हम देखते हैं कि जिंदा मुखलसी देने वाले के पीछे जाने की बजाय वो बुत परस्ती करते हैं और उसके बुत पर वो ताज डालते हैं कि हमें बेटा दे दे, और वो उस पर हार डालते हैं कि हमें ये वाली हमारी उम्मीद को भर ला, लेकिन वो न बोल सकता है न कुछ कर सकता है। और उस मरे हुए शख्स की कब्र पर चादरें चढ़ाते हैं फूलों की, और खूबसूरत डिजाइन्स की चादर चढ़ाते हैं, हमें बेटा दे, हमें ये कर, और वो मुर्दा है, मुर्दा कुछ नहीं कर सकता, बुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन
کر سکتا ہے تو صرف اور صرف زندہ مسیح کر سکتا ہے. اور یہ اس ایمان کے ساتھ آئی, اس ایمان کے بھید کو اب یہ جان گئے. جب تک یہ نہیں جانتی تھی یہ ڈاکٹروں کے پیچھے جاتی رہی, جب تک نہیں جانتی تھی میڈیسن لیتی رہی, جب تک نہیں جانتی تھی اپنا پیسہ برباد کرتی رہی. لیکن جب جان گئی, جیسا کہ ایوب کی کتاب میں ہم نے پڑھا, ایوب کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. جب وہ جان گیا تو اس کے لیے خلاصی ہے. اب یہ عورت بھی جان گئی کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور میں اس کے قدموں میں آؤں, اس کے پاس آؤں. اور جب یہ ایمان کے ساتھ اس سے ایمان رکھا کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے, اب یہ ایمان کے ساتھ اس کے حضور آئی. اور اگرچہ بھیڑ ہے, اگرچہ بہت سے لوگ ہیں, بڑی رکاوٹ ہے, لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے اس کا عزم بہت بڑا ہے اور یہ قوت ایمان کے ساتھ آئی ہے. اب کوئی کمزور نہیں کر سکتا. اب زور کے ساتھ, قوت کے ساتھ اس کام کو اس سے ایکسپٹ کیا کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. اگرچہ رش ہے, اگرچہ لوگ ہیں, لیکن یہ آگے بڑھی ایمان کے ساتھ. اب قوت ایمان سے, حالانکہ جب 12 برس سے کسی عورت کے مسلسل خون جاری ہو تو وہ کمزور ہوتی ہے, لیکن اس نے اس جسم کی کمزوری کو آڑے نہ آنے دیا, رکاوٹ بننے نہ دیا, بلکہ وہ قوت ایمان کے ساتھ, یعنی پاور آف فیتھ کے ساتھ, ایمان کی قوت کے ساتھ, بڑے عزم کے ساتھ اور بڑے اپنے اس ایمان کے بھید کو جاننے کے بعد اب وہ مسیح کے پاس آئی اور اس نے مسیح کی پوشاک کو چھوا. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے, آئیے میرے ساتھ دیکھیے مرکز کی انجیل 5واں باب اور اس کی 27ویں آیت. یسوع کا حال سن کر ہی تو وہ جان گئی اور وہ ایوب کی طرح جان گئی کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. یسوع کا حال سن کر بھیڑ میں اس کے پیچھے سے آئی اور اس کی پوشاک کو چھوا. مرکز 5واں باب 28ویں آیت میں لکھا ہے, کیونکہ وہ کہتی تھی کہ اگر میں صرف اس کی پوشاک ہی چھو لوں گی تو اچھی ہو جاؤں گی. اب یہ اس کا ایمان تھا کہ میرا مخلصی دینے والا تو زندہ ہے اور مجھے صرف اس کی قربت میں آنا ہے, مجھے اس کے حضور آنا ہے. اور ایمان کے ساتھ جیسے ہی میں چھو لوں گی میں نے فی الفور شفا پا لینی ہے. اس لیے کہ وہ اتنی قدرت والا ہے, اس میں اتنی انائنٹنگ ہے, اس میں اتنی قوت ہے کہ میں نے اس کی پوشاک کو چھوا تو میں نے ٹھیک ہو جانا. اس لیے کہ اس کا ایمان ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. وہ زندہ کے پیچھے آئے, آج مردوں کے پیچھے جاتی. مجھے ایک کا بتایا, انہوں نے کہا جی ان کے بیٹا نہیں تھا, وہ گئے بہت دور دراز جا کے نا, انہوں نے بت پر تاج رکھا کہ تاج رکھتے ہیں تو کیا بنا لیتے ہیں اس کو, بادشاہ. کیا بت تو ہمارا بادشاہ ہے اور ہمیں بیٹا بخش, لیکن وہاں سے نہیں ہوا. وہ بادشاہ تو خود جس کے سر پر آپ تاج رکھتے ہیں وہ بادشاہ بیچارہ کیا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ اس میں قوت ہے, اسے چھوئیں گے بھی تو وہ خود گر جائے گا. لیکن ہمارا بادشاہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کی پوشاک کو چھوئے تو مرض صاحب کے بدن سے جاتا ہے. آج ضرورت ہے اس بادشاہ کے قدموں میں آنے کی, آج ضرورت ہے اس بادشاہ کی حضوری میں آنے کی, اور اس ایمان کے ساتھ کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. اور جب آپ اس ایمان کے ساتھ آئیں گے تو اس عورت کی طرح کلام مقدس میں دیکھیں, مرکز کی انجیل 5واں باب اس کی 29ویں آیت, اور فی الفور اس کا خون بہنا بند ہو گیا. فی الفور, ایک دم, یکا یک, جیسے ہی چھوا اسی لمحہ خون بہنا بند ہو گیا.
کتنا قدرت والا ہے ہمارا خدا. جیسے ہی ہم ایمان کے ساتھ اسے چھو لیتے ہیں، ایمان کے ساتھ اس کے حضور آتے ہیں اور اس کی قربت میں آ جاتے ہیں، فی الفور اس کی قدرت کاملہ سے آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے کام ہوتا ہے. خدا نے مجھے اسکن کینسر سے شفا دی. میں نے ایمان رکھا کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. کسی بت کو اپنا بادشاہ نہیں بنایا، کسی مردے پر چادر نہیں چڑھایا، بس بلکہ اس زندہ مسیح کے حضور آیا، اس سے کہ اسے موت اور قبر پر فتح پائی. عزیزو، فی الفور اس کا مسئلہ حل ہوا. آج لمبا عرصہ ہو چکا ہے، آپ دیکھیں 12 سال ہو گئے تھے، اسے شفا نہ ملی، لیکن جب اس نے یہ ایمان رکھا کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور اس نے ایمان کے ساتھ اسے چھوا، اس کے بدن کو شفا ملی. آج خدا آپ کے مسئلے کو بھی حل کرے گا. اگر بے اولاد ہیں، اس ایمان کے ساتھ آتے ہیں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. اگر ڈاکٹر آپ کو جواب بھی دے چکے نا، تو بھی خدا آپ کو اولاد بخشے گا. آپ کی سکن کی حالت اتنی خراب ہے کہ چمڑا ہڈیوں کے ساتھ چپک چکا ہے، چمٹ چکا ہے، تو بھی خدا اس کو تازگی دے سکتا ہے. ہڈیاں بسیدہ ہو چکی ہیں، وہ ہڈیوں کو تازگی دے سکتا ہے. کب؟ جب یہ ایمان رکھتے ہیں میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے ایوب 17واں باب اور اس کی 15ویں آیت. ایوب 17واں باب اس کی ایوب 17واں باب 15ویں آیت میں لکھا ہے، تو میری امید کہاں رہی، اور جو میری امید ہے اسے کون دیکھے گا. میری امید کہاں رہی. اب آپ کی امید کہاں ہے؟ اگر کسی بت پر ہے تو آج اپنی اورینٹیشن کو چینج کر لیں. اگر تعویذ پر ہے، آپ کی امید، اپنے سوچ کو بدل لیں. اور اگر کسی مردے کو پوچھتے ہیں آپ کی امید کہاں ہے، اگر آپ کی امید کسی اور پر ہے تو اپنی امید گاہ یسوع مسیح کو بنا لیں. آپ کی امید گاہ جب یسوع مسیح ہے، پھر وہ آپ کی زندگی میں قوت اور قدرت کے ساتھ کام کرتا ہے. وہ آپ کی امید گاہ ہے اور وہ آپ کے لیے عجائب کو ظہور میں لائے گا اور لا سکتا ہے. اور ایوب کی امید یہ تھی کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے. آئیے میرے ساتھ دیکھیے ایوب 42واں باب اس کی 2 آیت. جب اس کی یہ امید تھی، ایوب 42واں باب اس کی 2 آیت، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا. ایوب 42واں باب پہلی آیت سے میں پڑھوں گا. تب ایوب نے خداوند کو یوں جواب دیا، میں جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اور تیرا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا. جب اس نے یہ ایمان رکھا کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے اور اس کا کوئی ارادہ رک نہیں سکتا اور نہ اس کے کوئی ارادے کو روک سکتا، نہ رک سکتا نہ کوئی اور طاقت ہے جو روک سکے. اس سے مجھے شفا دینی ہے تو میری شفا کو کوئی روک نہیں سکتا، اور وہ ارادہ کر لیتا ہے، کوئی نہیں جو رکاوٹ کا باعث ہے.
اور جب تک آپ یہ جانتے نہیں، آپ کہتے ہیں پتہ نہیں، بہت سمجھ ہی نہیں آتا، ٹھیک ہی نہیں ہو رہی، ٹھیک نہیں ہو رہا، آپ جانتے ہی نہیں۔ لیکن جب آپ ایوب کی طرح یہ جان لیں گے کہ اے خدا، تیرا ارادہ رک نہیں سکتا، اور میں یہ جانتا ہوں کہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، یہ ایمان کا بہت بڑا بید ہے۔ اور جب آپ کو یہ اس بات کا نالج ہو جاتا ہے، اس بات کو جاننا شروع کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، پھر کسی بھی مسئلے کے لیے آپ کی نظر کسی اور پر نہیں جاتی، پھر آپ صرف اور صرف خدا ان کے قدموں میں آتے ہیں، پھر آپ صرف اور صرف اسے ہی چھوتے ہیں، پھر صرف اور صرف اپنے خدا سے ہی درخواست کرتے ہیں کہ تو نجات بخش۔ مرکز کی انجیل 16واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے پڑھیں گے۔ مرکز کی انجیل 16واں باب 14ویں آیت، پھر وہ ان 11 کو بھی جب کھانا کھانے بیٹھے تھے دکھائی دیا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی اور سخت دلی پر ان کو ملامت کی، کیونکہ جنہوں نے اس کے جیتنے کے بعد اسے دیکھا تھا انہوں نے ان کا یقین نہ کیا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یقین نہیں کیا حالانکہ وہ زندہ ہے، انہوں نے یقین نہیں کیا کہ وہ موت اور قبر پر فتح پا چکا، اور مسیح نے ان کو ملامت کی۔ جب آپ یقین نہیں کرتے تو قابل ملامت ہے، ایمان نہیں رکھتے مسیح پر تو قابل ملامت ہے، لیکن جب آپ ایمان رکھتے ہیں نا تو آپ کے مسائل کو خدا حل کرتا ہے، آپ کی پریشانیوں کو وہ دور کرتا ہے۔ اور جب آپ ایمان رکھتے ہیں مسیح پر کہ وہ زندہ ہے، میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، جب آپ یہ ایمان رکھتے ہیں نا تو پھر مرکز کی انجیل 16واں باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اب آپ ایمان لائیں اور پھر آپ زندگی کو بدل لیں، بپتسمہ لیں، نئی زندگی کا آغاز کریں اور مسیح کے ساتھ رہیں، اور پھر شفا کو، برکات کو اور آسمانی اور روحانی برکات کو حاصل کریں۔ آپ بیماریوں سے شفا پائیں گے اور صحت کو حاصل کریں، بدروؤں سے رہائی پائیں گے، اور خدا کے پاک روح کو اپنے بدن میں اس کا مسکن بنائیں، غربت کا خاتمہ، اور خدا آپ کو صاحب ثروت کرے گا، اس لیے کہ آپ نے اس پر ایمان رکھا۔ عزیزو، مجھے سکن کینسر تھا، میں نے خداوند یسوع پر ایمان رکھا، اس سے میرے بدن سے سکن کینسر کو دور کیا، جبکہ آنکولوجسٹ کا خیال تھا کہ میں 6 مہینے زندہ نہیں رہوں گا، اب 19 سال ہو گئے۔ اس لیے ہمارا خدا ہمارے لیے عجائب کو ظہور میں لاتا ہے، لیکن کب؟ جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ایمان لاتے ہیں تو شفا اور برکات کو حاصل کرتے ہیں۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں اور سب سر جھک جائیں، سامان کے بعد ہو جائیں۔ خدا کی حضوری یہاں پر ہے، اور وہ چاہتا ہے آپ کی زندگی میں کام ہو، وہ چاہتا ہے آپ شفا پائے، اور وہ چاہتا ہے آپ برکت کو حاصل کریں۔ آج جن لوگوں کا یہ ایمان ہے کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، وہ کتنے ہی مسائل، کتنے دکھوں کے ساتھ آئے ہیں، آج خدا ان کی زندگی میں کام کرے گا۔ جو یہ ایمان رکھتے ہیں ایوب کی طرح کہ میں جانتا ہوں کہ میرا مخلصی دینے والا زندہ ہے، وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں۔ عزیزو،
हमारा मखलसी देने वाला जिंदा है। और अपने ईमान का इकरार जैसा कि उस औरत ने किया, उसे अपने जी में कहा। आज वक्त है कि आप भी अपने जी में करें। उससे खुद डिसाइड किया अपने ईमान के साथ कि मैं क्या करूँगी। उससे ईमान रखा कि अगर मसीह को छू ही लूंगे ना, मैंने ठीक हो जाना। आज आप अपने जी में क्या कहते हैं? जब आपका ये ईमान है कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है, आज आप अपने जी में क्या कहते हैं? अपने लबों को खोलें कि मैं मसीह की हुजूरी में इस तरह आता हूँ। अपने गुनाहगार हैं तो गुनाह से तौबा करें, और अगर नाराज जिंदगी बसर करते हैं उससे बाज आए, फिर खुदा आपके लिए अजीब और अजीम काम करेगा। फिर वो आपकी जिंदगी में मौजज़ात करेगा। और मेरा ईमान है कि अय्यूब को उस बड़ी शिद्दत से अगर उसने निकाला, दुख से निकाला, खुदा आपकी जिंदगी में भी काम करेगा। अपने दोनों हाथों को बुलंद कर लीजिए और मेरे पीछे कहिए, खुदा के बेटे यीशु, तेरा शुक्र हो, तूने मुझसे कलाम किया है। मैं इस कलाम को दिल से कबूल करता हूँ। ऐ खुदावंद, मेरा ईमान है कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है। ऐ यीशु, तेरा शुक्र है, तूने मौत और कब्र पर फतह पाकर अपनी जिंदगी का वारिस बनाने के लिए मुझसे कलाम किया है। और मेरा ईमान है इस ज़मीनी सफ़र में इन तमाम जिस्मानी बीमारियों से, तमाम ज़हनी बीमारियों से और तमाम अबलीस के काम को मिटाने पर तू कादिर है। तेरा शुक्र कि तूने मौत और कब्र पर फतह पाकर मेरे लिए शिफा, आज़ादी और बहाली के लिए अजीम काम किया। तेरा शुक्र। ऐ खुदा, मैं ईमान के साथ तेरे हुजूर आया। मेरा ईमान है कि बड़ी कुदरत के साथ मेरी जिंदगी में काम करे। आसमान और ज़मीन के खालिक मालिक, अक़दस ज़िंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ। क्या खुदा तो भला है और हमेशा भलाई के अजीम काम बने हुए इंसान के लिए करता है। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ। तेरा अबर छाया रहे और तेरे लहू की धारा के नीचे रखता हूँ। और मैं ईमान रखता हूँ कि तूने अपनी बड़ी कुदरत से गैर मामूली काम किया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। खुदा, मेरी दुआ को सुन। और मेरा ईमान है तेरा पुरफसल और पुरजलाल हाथ एक एक जिंदगी पर है। और आज ईमान के साथ तेरे हुजूर आए हैं कि मेरा मुखलसी देने वाला जिंदा है और तू जिंदा है और कुदरत के साथ काम करता है। आज इनके तमाम दुख, बीमारियां, परेशानियां, मेरा ईमान है तूने दूर कर दी। यीशु के नाम से आमीन।